پیر ارچی جا حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ اکثر و بیشتر اپنی مرشد گرامی کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہوتے تھے، اور آپ مبارک جو ہے وہ دستور آپ کا یہ تھا کہ جب آپ روح بصحت تھے تو ہر دوسرے ہفتے یعنی 15ویں دن میں اپنی مرشد گرامی کی مرقد انور پر حاضری دیا کرتے ہوتے مزار شریف پر، اور جب آپ کو تھوڑی سی ضعف آئی تو پھر مہینے میں ایک دفعہ اپنی شیخ کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاتے، اور ہم ساتھ ہوتے تھے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ جب حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کی روضہ مبارکہ کے قریب جاتے تو جب آپ مین گیٹ کے اندر ہو جاتے تو آپ پر ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی وجد و کیف طاری ہو جاتا کہ آپ کا عصا مبارک جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ سے گر جاتا، آپ کا ایک جوتا کہیں گرا پڑا ہوتا تھا، ایک جوتا کہیں گرا پڑا ہوتا تھا۔ ہمیں منع فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ یہاں پر جب میں آتا ہوں تو یہاں پر میں مرید ہوں، حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کا مرید ہوں، اسی لیے آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر کوئی احترام و ادب و توقیر میری نہیں کرنی، بلکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ سب حضور مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ اقدس میں دعائیں، التجا، عاجزی اور وہاں سے اکتساب فیض کریں۔ آپ مبارک مسنون طریقے سے آپ کے جو چہرہ مبارک ہے، جو سینہ مبارک ہے، وہ مرقد میں سینہ مبارک کے بالکل سامنے پشت قبلہ کی طرف کرتے اور سیدھا آپ کی مزار مبارک کے سامنے بیٹھا کرتے ہوتے تھے آپ کی سینے کے مطابق میں۔ آپ وہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوتے تھے، سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوتے تھے، سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرتے ہوتے تھے، سورہ فاتحہ، اور پھر قل هو اللہ شریف، پھر اس کے بعد معوذتین شریف، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری رکوع یہ تلاوت فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ آپ مبارک جو ہے سورہ توبہ کی آخری رکوع یہ تلاوت فرمایا کرتے ہوتے تھے، اور حسب توفیق جتنے بھی آپ تلاوت فرمایا کرتے ہوتے تھے تو آپ کرتے ہوتے۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کے روضہ مبارک کی طواف کیا ہو، یا قبر مبارک روضہ مبارک کے اوپر آپ نے کوئی چراغ لگایا ہو، آگ کوئی لگائی ہو، یا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے جھک کے ان کو بوسہ دیا ہو۔ بلکہ اگر آپ بہت زیادہ شوق میں، محبت میں ہوتے تھے تو جو آپ کی روضہ انور کی جو پتھر رکھے ہوئے تھے اونچائی میں، تو آپ اونچائی میں ہی اسے بوسہ دیا کرتے ہوتے تھے، اور تبرکاً آپ کی قبر انور سے، آپ کی مزار شریف سے آپ اکثر و بیشتر اپنے ساتھ وہاں سے جو وہاں نمک پڑی ہوتی تھی وہ نمک اٹھا کے لے کے آتے، اور کبھی کبھار آپ مبارک جو ہے نا ان کے لیے جو اوپر سے چادر ڈالی جاتی ہے وہ چادر، نیا چادر بنا کے وہ لے کے جاتے تھے، اور پرانا چادر جو ہے نا تبرکاً وہ آپ مبارک وہاں سے لے کے آتے۔ مسنون طریقے سے آپ مبارک جو ہے نا وہ وہاں پر مزار شریف میں زیارت فرمایا کرتے ہوتے تھے، اور کافی دیر تک بیٹھا کرتے ہوتے تھے، بلکہ کبھی جو ہے نا وہ 3 گھنٹے وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور جب تشریف فرما ہوتے تھے تو وہاں پر جو رقت تھی، جو آپ پر ایک کیف طاری ہو جاتی تھی وہاں پر، تو وہ قابل دیدنی تھی، اور ہم اس دن کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب وہ دن آئے کہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ اپنے مرشد گرامی کی مزار شریف پر تشریف لے جائے۔ تو آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ فجر سے پہلے تہجد پڑھنے کے بعد باڑہ سے نکلتے، اور آپ کی فرزند ارجمند جو سجادہ نشین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ مبارکہ کی حضرت حیدری صاحب کی آستانے گھر جو پبی اسٹیشن میں ہے، وہیں پر فجر نماز ادا فرمایا کرتے ہوتے تھے، وہیں پر ناشتہ تناول فرماتے، اور پھر وہاں سے آپ تشریف لے کے جاتے تھے نوشہرہ، اور نوشہرہ میں اپنے مرشد گرامی رسال پور میں آپ مبارک وہاں پر حاضری دیا کرتے ہوتے تھے، اور پھر وہاں پہ کیف و توجہ اور سارا کچھ جو ہے نا وہ حضرات وہاں سے لے لیتے۔